النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے محترم سامعین کرام اور گرامی قدر عزیز و دوست اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر پچھلے کئی جمعوں سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پورے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا. 3 سال تک بڑی تکلیفیں کاٹی، بڑی مشکل سے زندگی بسر کی. 3 سال کے بعد قطع تعلقی کا معاہدہ توڑا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان بنو ہاشم سے قطع تعلقی ختم کی گئی. لیکن وہ جو 3 سال تھے بڑی مشکل کے، بڑی مصیبت کے، وہ 3 سال کاٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا 10واں سال تھا، اس سال آپ کے محبوب چچا، وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حمایت بھی کی، مدد بھی کی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بہت زیادہ غم تھا اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچانے سے جو رکے ہوئے تھے، اس کی سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے چچا ابو طالب تھے. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذاتی طور پر تکلیف دینا شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مشرکین نے، مخالفین نے مجھے ذاتی طور پر تب تک تنگ نہیں کیا تھا، تب تک زیادہ تکلیف نہیں پہنچائی تھی جب تک میرے چچا ابو طالب زندہ تھے. یعنی آپ کے چچا کے انتقال کے بعد مشرکین نے ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، ظلم کرنا شروع کر دیا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا غم ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ کے چچا ابو طالب کے تقریباً 1 یا 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائے، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، تکلیف میں ساتھ دیا، مصیبت میں حوصلہ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی سب سے پہلے فرمایا تھا کہ آپ
پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ تب سے لے کے آخر عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ نے بھی سلام بھیجا تھا۔ انبیاء کے بعد، انبیاء کرام کے بعد اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، صرف 2 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے سلام بھیجا تھا۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں اللہ نے بھی سلام بھیجا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تکلیف کی ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، یعنی نبوت کا جو 10واں سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غم کا سال ہے۔ پہلے آپ کے چچا دنیا سے رخصت ہو گئے، اب آپ کی اہلیہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر غم تو تھا ہی، لیکن غم کے ساتھ ساتھ مشرکین نے بھی تکلیف پہنچانا، ظلم کرنا زیادہ کر دیا۔ اور یہ وہی سال ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مایوس ہو کر اللہ کی ذات سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے لوگوں سے مایوس ہو کر اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور وہاں کیا ہوا ہم جانتے ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، مخالفین بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے غم بھی آ رہے ہیں۔ آپ کے چچا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی اہلیہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک طرف غم ہے، دوسری طرف مصیبتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو اتنی تکالیف اور اتنے ظلم کے باوجود بھی مسلمانوں کا ہمت نہ ہارنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیغام پہ ڈٹے رہنا، اس کی آخر کیا وجہ ہے یہ بھی ہمیں جاننی چاہیے کہ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی ہمت نہ ہارنا، صبر اتنا زیادہ کہ ہر تکلیف کو سہ جانا۔ جو میرے محترم سامعین کرام، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے ایک اللہ پر پختہ یقین، ایک اللہ پر پختہ ایمان۔ جب ایک مسلمان اپنی ایمان کی طاقت کو پہچان لیتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی ظلم ہو، دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، ایک مسلمان کی ایمان کی قوت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں۔ مصیبت سے ہمت وہ ہارتا ہے جو اپنے اللہ کو صحیح طرح پہچانتا نہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، ہم لوگوں نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تب اسلام پھیل چکا تھا، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قربانیاں دے چکے تھے، اللہ رب العزت کی تمام تر نشانیاں آ چکی تھیں۔ لیکن یہ جو وقت تھا کہ ابھی نبوت کو 10 سال ہوئے ہیں، ابھی تو تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، ابھی تو اللہ کی طرف سے صرف صبر کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں بھی اتنا پختہ یقین، اتنا مضبوط ایمان کہ تمام تر تکالیف برداشت کر گئے اور ہمت نہ ہاری، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا۔ اور اگر ہمیں بھی اس ایمان سے کچھ حصہ نصیب ہو جائے تو یقین کریں ہمیں دنیا کی کوئی مصیبت لگے گی ہی نہیں۔ ہم نے تو اسلام کی خاطر کوئی مصیبت نہیں اٹھائی، اصل مصیبتیں
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اٹھائی۔ ہمت کیوں نہیں ہاری؟ کیونکہ اللہ پر پختہ ایمان تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت قیادت کس کے پاس تھی؟ مسلمانوں کا قائد کون تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر انسان آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، تو آپ کی قیادت کے ہوتے ہوئے مسلمان ہر تکلیف برداشت کر جاتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ہمارے قائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے اگر یہ جان بھی قربان کر دیں تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اس کے علاوہ وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس ذمہ داری کا احساس تھا۔ ہمیں اپنی تکلیف، اتنی بڑی تکلیف اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنا اصل مقصد بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور حالات کیا آتے ہیں زندگی میں اس پر انسان کا قابو نہیں ہے، بلکہ اس پر کنٹرول اللہ رب العزت کا ہے۔ جب ایک انسان ہر حالات اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ جب ہم حالات کو اللہ رب العزت کی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں زندگی میں سکون مل جاتا ہے، کیونکہ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر کوئی بھی مصیبت آ جائے نہ تو ہم ہمت ہاریں گے، نہ ہمیں زندگی مشکل لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمت نہیں ہارے۔ میرے محترم سامعین کرام، اس کے علاوہ آخرت پر یقین بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ اس دنیا میں جتنا مرضی ظلم کر لے کوئی، آخرت میں ہر ایک کو انصاف ضرور ملنا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں 100 سال کی زندگی بھی گزار لے، 150 سال کی زندگی بھی گزار لے، تو وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا آخرت پر ایمان اتنا پختہ تھا کہ دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمت نہیں ہاری۔ میرے محترم سامعین کرام، اتنے غم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، اس امید سے کرتے ہیں کہ چلو مکہ والوں نے تو اسلام پہ عمل نہیں کیا، مکہ والوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، تو طائف جا کر وہاں اسلام کی دعوت دوں گا، اور اگر وہ لوگ اسلام لے آتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو وہیں قیام کروں گا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مان رکھ کر طائف کی طرف سفر کرتے ہیں۔ وہاں جا کر طائف کے جو بڑے سردار ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ تینوں بھائی تھے اور تینوں سردار تھے طائف کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ معاذ اللہ یہ کہنے لگا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ملا جس کو رسول بنا دیتے، معاذ اللہ۔ دوسرا کہنے لگا کہ اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے تو میں جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پھاڑ دوں گا، معاذ اللہ۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ 10 دن قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طائف میں، اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب کو ایک ایک کر کے اسلام کی دعوت دی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جاری رکھی ہے تو انہوں نے اپنے آوارہ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، جملے کستے، گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے۔
10 دن قیام کرنے کے بعد جب کسی نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تنگ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس جانے کے لیے اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو وہ لوگ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم طائف سے نکلے تو پہلے تو وہ لوگ جملے کہتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ جب ہم واپسی کا سفر شروع کرنے لگے تو ان لوگوں نے پتھر برسانا شروع کر دی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا بچا سکتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر آگے کر لیتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا، لیکن جو پتھر نیچے کی طرف آتا وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک پہ لگ جاتا، اور ان بدبخت لوگوں نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں لہو لہان ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، خون اتنا بہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، جتنا دور وہاں سے جا سکتے تھے گئے، اور جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس میں جا کے پناہ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ باغ کس کا ہے، وہ تو صرف پناہ لینا چاہتے تھے، وہ تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہتے تھے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ میں گئے، وہ باغ اس شخص کا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب اس دشمن نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی گھبرا گیا۔ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ طائف والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اب اس گھبراہٹ میں انگور لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگتا ہے کہ ایک دم رک جاتا ہے۔ اس کو شرم آ جاتی ہے کہ میں نے مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ظلم کیا ہے، میں کس منہ سے آپ کے سامنے جاؤں۔ وہ اپنے ایک عیسائی غلام عداس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتا ہے۔ وہ عداس انگور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک انگور کا دانہ نوش فرماتے ہیں۔ عداس کہتا ہے کہ آپ نے جملہ بولا ہے، یہ جملہ تو یہاں ہم نے کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نینوا سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تو میرے بھائی یونس کا شہر ہے۔ وہ عداس کہنے لگتا ہے کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ جب عداس کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومتا ہے، آپ کے ہاتھ چومتا ہے، اور وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایک غلام کے اسلام لانے سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام غم، اپنی تمام تکلیف بھول کر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اپنا حال سناتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں
اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں. حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ لے کر آیا ہوں. مکہ والوں نے بھی اور طائف والوں نے بھی آپ پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کو ملا کے مکہ والوں کو بھی کچل دیتا ہوں اور طائف والوں کو بھی کچل دیتا ہوں. میرے محترم سامعین کرام، ذرا اندازہ کریں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ذرا سا بھی برا کرے اور ہمیں بدلہ لینے کا موقع مل جائے تو ہم کبھی نہیں چھوڑتے. اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ لینے کے لیے اللہ نے کہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حکم فرما دیتے تو کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت نے پیشکش کی تھی. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ اور طائف کے لوگ کچلے جاتے تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، کیونکہ ان لوگوں نے ظلم ہی اتنا زیادہ کیا تھا. لیکن قربان جائیں اس ذات پر کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس کی ذات رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. میرے محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیشکش ملتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دعا بھی دے دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو ان کی نسلوں میں کوئی توحید کا ماننے والا ضرور پیدا ہو جائے گا. میرے محترم سامعین کرام، سیرت کا یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن سیرت کے قدم قدم پر ہمیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملتے ہیں ہمیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.